اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعات مطالعہ کے سبق نمبر 2 کا فرسٹ پارٹ پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے، ان گنت کا معنی ہوتا ہے بے شمار، مظاہر کا معنی ہے ایسی چیزیں جو ظاہر ہوں، جو دکھائی دیں، یعنی جن کو عام طور پہ انسان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، جیسے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے وغیرہ۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں، اس بات کے جاننے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، کوئی تنگی، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے، انہیں طاقت بخش رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بھی عطا فرما رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے۔ قدیر مین قدرت والا، خالق مین پیدا کرنے والا، رب ہے یعنی پالنے والا، حکیم بھی ہے، حکمت و دانائی سے سارے کام کرنے والا۔ وہ حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو چلا رہا ہے، حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس میں بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے پر اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ ادراک کا معنی ہوتا ہے پا لینا، سمجھ حاصل ہونا۔ وجود کائنات کا درست ادراک یعنی درست سمجھ بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں، ہر جگہ ظاہر ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے یعنی خوش رہے، اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، البقرہ 21۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے دیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کردہ ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے جلووں پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اس لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، البقرہ 165۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائش نہ ہو، جس عمل میں محبت شامل نہ ہو، وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار بھی ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام، کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں کتابیں بھی عطا فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے۔
یعنی اب قرآن مجید کے بعد قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید کے اندر رہنمائی اور ہدایت موجود ہے، اور انسان کی فلاح کے لیے یعنی کامیابی کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر، جس پر عمل کر کے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات یعنی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں تک تو ہماری ریڈنگ تھی۔ اب اس سبق کے ضمن میں جو اخذ ہونے والے چند سوالات ہیں وہ بھی پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال ہے، انسان کی عظمت کس بات میں ہے؟ اس کا جواب یہاں پہ آپ نشان لگا کے یاد کریں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ دوسرا سوال، عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ یہ آیت کے ترجمے کے نیچے اس کا جواب، عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے دیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار کی عطا کردہ ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے جلووں کے بارے میں غور کرو۔ یہاں تک نشان لگائیں۔ تیسرا سوال، سوچ کا درست زاویہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ درمیان میں، سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ترجمہ جو لوگ ایمان لے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں تک نشان لگا کے یاد کریں۔ چوتھا سوال، ایمان کی تکمیل کس کے بغیر ممکن نہیں؟ اس کا جواب، ایمان کی تکمیل ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ چوتھا سوال، ایمان کی تکمیل کس کے بغیر ممکن نہیں؟ یہ ہو چکا۔ پانچواں سوال، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ چھوٹا سا جواب، ایمان کا تقاضا کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ چھٹا سوال، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ اس کا جواب، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ ساتواں سوال، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک نشان لگا کے یاد کریں۔ عزیز طلبہ، 7 سوالوں کے شارٹ کوسچن کے ساتھ آج کا ہمارا یہ لیکچر پورا ہوا۔ یہ 7 کوسچن آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، یہ آپ کی ڈائری ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔